السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کا جب ابتدائی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد چند لوگ، چند صحابہ کرام ایمان لائے، اور چند لوگ تھے جو صحابہ کرام تھے۔ مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر ایمان لانے والے صحابہ تھے، یہ چھپ کر ایک جگہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسے دارالارقم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم کب تک چھپ کر نماز پڑھیں گے؟ کب تک اس طرح ہم عبادت کرتے رہیں گے؟ یا اللہ، اسلام کو عروج عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، یا اللہ، مکہ کے دو سردار ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن الشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما دے، کوئی ایک مجھے عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ یا اللہ، اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ رات کو نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، صبح ہوتی ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلوں گا اور محمد کا سر قلم کر دوں گا، جس نے آئے روز نئی نئی چیزیں لا کے ہمارے گھروں کے اندر فساد برپا کر دیا ہے، انتشار پیدا کر دیا ہے، فرقہ واریت پھیلا دی ہے۔ میں صبح اس محمد کا سر قلم کر دوں گا اور کس سے ختم ہو جائے گا، جڑی ختم ہو جائے گی لڑائی کی۔ چاچا رات کو نبی نے دعا مانگی، یا اللہ، عمر بن شام دے یا عمر بن خطاب دے، اسلام کو عزت مل جائے۔ ادھر صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ جب گھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے، بعض ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ غصے کے آثار ہیں، تلوار گردن کے ساتھ لٹک رہی ہے اور بڑی تیزی سے باہر نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، میں آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، جس نے ہمارے گھروں میں آگ لگا دی ہے، فساد پھیلا دیا ہے، فرقہ واریت پھیلا دی ہے۔ آج میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، آپ نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ آپ کے گھر میں بھی جو ہے یہ فرقہ واریت کی آگ لگ چکی ہے، آپ کی بہن بھی ایمان لے آئی ہے، محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہیں سے واپس پلٹے اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی اور دیکھا کہ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ کون؟ فرمایا عمر۔ بہن نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ چھپا دیا۔ بہن اس وقت تلاوت کر رہی تھی، بہنوئی حضرت سعید بن زید اور بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ نسخے کو چھپا دیا، دروازہ کھولا۔ فرمایا، ہاں عمر، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا، قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اب محمد پر ایمان لے آئے، نبی پر ایمان لے آئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، اور یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ بہن نے جذبات میں آ کر فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے، اسی باپ کا خطاب کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ چھوٹ نہیں سکتا، محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتی۔ تو نے جو کرنا ہے کر لے، جان جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بہن اب پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی وہ نسخہ دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ آپ کو ابھی یہ نہیں پڑھا سکتے، آپ کو نہیں دکھا سکتے، آپ پہلے غسل کر کے آئیں، صاف کپڑے پہن کر آئیں، صاف ستھرے ہو کر آئیں، پھر آپ کو یہ نسخہ دیا جائے گا، آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور بہن کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا کہ مجھے بھی وہ نسخہ پڑھا دو، مجھے بھی وہ سنا دو جب آپ پڑھ رہی تھی۔ اور جب بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوتا چلا گیا، دل میں نرمی آنا شروع ہو گئی۔ بہن نے پوچھا کہ عمر کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ صبح ہوئی اور بہن اور بہنوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ دار ارقم کے دروازے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تلوار بھی لٹک رہی ہے، یا رسول اللہ بتائیں کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو آنے دو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس ارادے سے آتے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ فرمایا کہ ارادے سے ہی نہیں لگتے، فرمایا آنے دو۔ میں نے رات کو دعا مانگی ہے، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، بلندی کے لیے عمر بن خطاب دے یا عمر بن شام دے دے، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ چاچا عمر رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر آگے بڑھے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں بھی آپ کا خادم، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط جذبات میں اور خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مکہ کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس وقت ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چاچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا یہی ہوگی، دار ارقم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر اسلام میں ہے اور نماز چھپ کر ہو، نماز دار ارقم میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ساتھ چلیں، آج آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیا اور بیت اللہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کفار کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کفار کو للکارا، تلوار ہاتھ میں لی۔ فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، جو بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی سے تنگ ہے، وہ آئے عمر کا مقابلہ کرے، آج عمر اس کا کام تمام کر دے گا۔ اچھا، کافروں میں لرزہ طاری ہو گیا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ کفار نے مکہ خالی کر دیا، بیت اللہ خالی کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا کر، صحابہ کو ساتھ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ میں نماز پڑھوائی ہے۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھوانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد سب سے پہلی نماز وہ بیت اللہ میں جو ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں لے کر گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد اسلام کو عزت ملی، عروج ملا، فتوحات ملی،
اسلام بڑھتا چڑھتا چلا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، اللہ کو پسند آئے، قرآن کی زینت بن گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ